سنن ترمذی کے اندر ابواب المناقب باب یہ چپٹر باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سردار کیسے ہیں، کب سے گئے، اس کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے. یہ وہ سردار ایک صحابی نے سامنے بیٹھ کے سوال کیا، بڑا عظیم سوال تھا. کہنے لگا متى وجبت لکم النبوہ، نبیوں کے تاجدار آپ نبی کب بنے گئے؟ آپ کی نبوت کا فیصلہ، آپ کی سرداری کا فیصلہ، آپ کی امامت کا فیصلہ کب ہوا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام مسکراتے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا پوچھنے والے آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں محمد اللہ کے تقدیر کے اوراق پر اس وقت بھی سردار تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا، بلکہ صرف نبی نہیں تھے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ کا قرآن محمد کریم علیہ السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، دنیا کے سرداروں کو چھوڑو، اس سردار کی طرف چلو جو سرداروں کے بھی سردار ہے. کتنی پرانی ان کی سرداری ہے، دنیا بنی نہیں تھی. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نبیوں کو جمع کیا، نبیوں کو جمع کرنے کے بعد ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اے نبیوں ہم دنیا میں آپ کو بھیجیں گے نبوتیں دے کر، آپ اپنے اپنے زمانوں کے سردار ہوں گے، مربی ہوں گے، محسن ہوں گے، پیشوا ہوں گے، امام ہوں گے، رہبر ہوں گے، رہنما ہوں گے. لیکن میرے نبیوں سنو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. لیکن نبیوں سنو، تمہارے سرداری اپنی جگہ پر، جب میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا وہ تو آپ کا بھی سردار ہے. اس کے آنے کے بعد سارے کے سارے اس پہ ایمان لا کے اس کے دین کے داعی اور متبع بن کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دینا. یہ تو وہ سردار ہیں کہ نبیوں کی بھی کہا جا رہا کہ نبیوں آپ کو اس سردار کے پیچھے چلنا ہے. یہ تو وہ سردار ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کل حبیب آپ لوگوں کو کہہ دیں، مولا کیا کہوں آپ ان کو کہہ دیں، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جو سردار آئے، جو نبی آئے، کوئی کنبے قبیلے کے لیے، کوئی اپنے علاقے کے لیے، کوئی وطن کے لیے، جب مجھ محمد کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی، بعثت ہوئی، ساری طبقاتی تقسیم ختم ہو گئی. اب میں اللہ کے امر سے اعلان کرتا ہوں میں پوری انسانیت کا سردار ہوں. صرف انسانیت اس زمانے کی نہیں، فرمایا وَمَا ارسلناک الا کافۃ للناس. محمد کریم علیہ السلام وہ ہیں کہ قیامت کی صبح تک یہ اکیلے پوری انسانیت کی سرداری کے لیے کافی ہے. کہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن محمد کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے کسی سردار کی ضرورت محسوس نہیں ہو سکتی. یہ پوری انسانیت کا سردار ہے. بلکہ انسانیت کا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. محمد کریم علیہ السلام صرف انسانوں کے ہی نہیں، فرمایا پورے جہانوں کے سردار ہیں. سردار ہی نہیں ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محمد کریم علیہ السلام وہ سردار ہی نہیں، تمام جہانوں کی رحمتیں. اتنی بڑی عظمتوں کے مالک ہیں. رب نے اتنا بڑا جس ذات کو شان دیا ہے، ذرا قرآن کو پڑھ کر دیکھیں پھر وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. آنے والے لوگ آئے، آنے والی عورتیں آئیں، پوچھنے لگی کن سے؟ اما عائشہ صدیقہ سے سوال کرتی ام المومنین بتاؤ تو نبی کریم علیہ السلام کا خلق کیا تھا؟ بڑا قیمتی سوال تھا. یہ بھی امتی خواتین تھی. نبی رحمت کی زوج محترمہ ام المؤمنین اما عائشہ سے پوچھتی ہیں آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ نبیوں کے سردار کی کیا سیرت تھی، کیا اخلاق تھی؟ سیدہ نے پہلے جواب دیا. آپ نے فرمایا کیا تم خواتین نے قرآن نہیں پڑھا؟
حالانکہ کہہ دیتی یہ بھی خلق ہے، یہ بھی خلق ہے، آپ ایسے آتے تھے، ایسے جاتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے بات کرتے تھے۔ یہ آپ کے دن کی ادائیں تھی، یہ آپ کے رات کی ادائیں تھی، یہ صبح کی ادائیں تھی، یہ شام کی ادائیں تھی۔ سیدہ کہتی تو سارا کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن سیدہ نے آگے سے ان کے سامنے سوال رکھ لیا، فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ان عورتوں نے کہا ہاں ام المؤمنین ہم نے قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کہ پورا قرآن محمد کریم علیہ السلام کی سیرت، جہاں سے پڑھو، جدھر سے قرآن حکیم کو کھولو، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرتیں، صورتیں، کردار کے، عمل کے۔ اب اس قرآن کو پڑھ کے دیکھو۔ کوئی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا، صبح کی گھڑی کی قسم میں، واللیل اذا سجا، رات کی قسم میں، ما ودعک ربک وما قلی۔ اور پتہ یہ آیت کب اتری تھی؟ جب اہل مکہ نے کہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سے ان کا رب روٹھ گیا ہے، ان کا رب ناراض ہو گیا ہے، تو یہ آیت اتری تھی ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس میں معاملات ہوتے ہیں، آسمانوں سے وہی اترتی ہے۔ رب نے قسم کھا کے اعلان فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ بلکہ اگلا جو اعلان کے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب آپ کو اللہ تو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پتہ یہ آیت کب اتری تھی؟ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کتاب الایمان میں پہلی جلد میں ایک چپٹر ہے، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم اسلام کی دعا کا بیان۔ صاحب ارشاد فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم اسلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی امت یاد آ گئی۔ آپ سوچ رکھے گئے اگلے انبیاء کے احوال، ان کی امتیں کس حال میں گئیں، لیکن کئی ایسے مقام آتے ہیں وہ انبیاء اپنی اقوام سے، اپنی قوموں سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ ہمارا نہ جائے، ہم نے ان تک دعوت پہنچا دی، انہوں نے نہیں مانی، اب یہ معاملہ آپ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان آیات کو تلاوت کرتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ یہ پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کی امت یاد آ گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، اب رونے لگ گئے۔ اور یہ ایسی رات تھی کہ حدیث میں آتا قریب فجر تک نبی کریم علیہ السلام ایک ہی آیت کو پڑھے جا رہے ہیں، ایک ہی آیت کو پڑھے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اس وقت جبریل یہ قرآن لے کر آیا اور ساتھ میں جبریل رب کا پیغام بھی لے کر آیا۔ فرمایا والضحا، حبیب صبح کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے کبھی تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر دے گا۔ مزید جبریل امین فرماتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب آپ اپنی امت کے سلسلے میں جو پریشان ہوتے ہیں، جو غمگین ہوتے ہیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ فَلَا نَسُوكَ، اے محمد کریم علیہ السلام یہ آپ کی شان ہے، ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ یہ وہ سردار ہیں کہ جن کے غموں کا، دکھوں کا، دردوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، دلداریاں آسمانوں سے اترتی ہیں۔ کہ فرمایا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حبیب آپ کے وجود پر جو تنگی تکلیف تھی، جس نے آپ کو پریشان کر رکھا تھا، ہم اس تکلیف کو آپ سے اتارتے ہیں۔ آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کا شان بڑھا دیتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم آپ کو کوثر دیے دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق کے اندر باب فی الحوض کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخیر الکثیر، کوثر سے مراد ہے رب نے اتنا سارا خیر، اتنی ساری اچھائیاں مجھے دے دی ہیں جن کو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر امام صاحب حدیث لاتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری جنت کا حوض ہے، جہاں پہ میں کھڑے ہو کر اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ حوض کوثر بہت بڑا ہوگا، اس کے کناروں پر پڑے ہوئے پیالے جن کو پکڑ پکڑ کے میں اپنے امتیوں کو پلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا آسمان میں جتنے ستارے دیکھتے ہو اس سے بھی زیادہ وہ پیالے جو میں اپنی امت کو پلاؤں گا۔
اور آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک بار پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ زندگیوں میں مدینہ میں گھومتے ہوئے جس ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دنیا میں دے رکھے گے، ہم آپ کی آخرت کے یہ عظمتوں کے تذکرے، یہ عظمتوں کے تذکرے، یہ عظمتوں کے تذکرے، بلکہ آپ قرآن حکیم کو پڑھ کے دیکھیں، رب پاک نے وہ درجہ دیا ہے، وہ مقام دیا ہے۔ قرآن کا کثیر حصہ یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، پھر سے سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان تازہ کریں، ہم پھر سے اپنے آپ سے پوچھیں، ہزاروں کے بن بیٹھے ہیں لیکن اس سردار کے بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ دنیا میں ہزاروں ہوں گے جن کی باتیں ٹالتے ہوئے ہمیں مشکل لگتا ہے، یار کیسے ٹالیں؟ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ان کی ٹالتے ہیں اور اس سردار کی بات کو ٹالنے میں کوئی حرج نہیں جانتے کہ سردار تو اتنا بڑا ہے کہ مکہ مدینہ میں زمینوں پر گھومتے ہیں، ان کے دفاع کے لیے فرشوں سے عرشوں تک جبریل کی آمد ہوتی ہے، لوگ اعتراض کیے جاتے ہیں، جواب میں کوئی مکہ مدینہ کا بندہ نہیں، عرش سے رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ اور قرآن کا کثیر حصہ ہے، اتنا مقام ہے کہ مکہ کے لوگ آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہنے لگے محمد کریم علیہ السلام ہم تیری بات کیسے مانے، تو مجنون ہے۔ اب یہ دنیا والوں نے زمینوں پر اعتراض کیا تھا، یہ محمد کریم علیہ السلام کا شان ہے، جبریل آسمانوں سے قرآن لے کر آیا، فرمایا والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون۔ اے محمد کریم علیہ السلام، عرب والوں نے آپ کو زمینوں پر مجنون کہا، ہم آسمانوں سے قرآن اتار کے قسم کھا کے اعلان کرتے ہیں آپ مجنون نہیں ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہتے ہیں مکہ میں مدینہ میں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ اس مکہ کے در یتیم پر قرآن کیوں اترا؟ لوگ زمینوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ محمد کریم علیہ السلام کا شان ہے، جبریل آسمانوں سے قرآن لے کر آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فیصلوں کو یہ زمینوں پر تقسیم کر رکھے گی، میری مرضی، یہ میرا فیصلہ۔ اے محمد کریم علیہ السلام، یہ میری تقسیم ہے کہ سب میں سے چن کے ہم نے تجھے سردار بنا دیا۔ یہ زمینوں پر کہتے ہیں عباس اللہ رسول اللہ، کہتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا گیا، عباس اللہ بشر الرسول، یہ تو انسان ہے، یہ نبی کیسے ہوں گے؟ یہ مکہ مدینہ عرب والوں نے اپنی گلیوں میں سوال کیا، یہ نبی کیسے ہوگا؟ یہ تو بشر ہے، لیکن شان پر قربان جائے، تھوڑی دیر میں جبریل قرآن لے کر آتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اے محمد کریم علیہ السلام ان لوگوں کو کہہ دیں، اعلان کر کے ان کو بتا دیں، اگر زمینوں پر فرشتے ہوتے تو رسول بھی فرشتہ آتا۔ رسول تو قوم والے کے لیے آئے گا، جب زمینوں پر رہنے والے انسان ہیں تو رسول بھی انسان ہی ہوگا۔ اعتراض یہاں ہوا، جواب رب نے دیا۔ کہیں کہتے ہیں مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہتے ہیں یہ کیسا نبی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں گھومتا بھی ہے، یہ اپنی نشستوں میں تذکرے کر رکھے گے۔ عرش والے نے اوپر سے قرآن اتار دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ حبیب یہ قرآن پڑھ کے ان کو بتا دو، یہ مکہ والے جو بت پرستی میں غرق ہیں، انہوں نے بھی بیت اللہ کے اندر، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، مشرک ہونے کے باوجود انہوں نے بیت اللہ میں تصویریں لگائی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب حدیث الانبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے جو 3 ابواب کی سیرت پر وہاں پر حدیث موجود ہے، تھے مشرک لیکن ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کی تصویریں انہوں نے اپنے گھروں میں سجائی ہوئی تھی، بیت اللہ کے اندر لگائی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن اتارا، کہا تم ابراہیم کو بھی رسول مانتے ہو، اسماعیل کو بھی رسول مانتے ہو، باقی رسولوں کو بھی رسول مانتے ہو، وہ بھی تو کھاتے تھے، وہ بھی تو پیتے تھے، ان کے بھی تو اولاد تھی، بیویاں تھی، جب ان کو مانتے ہو تو محمد کریم علیہ السلام کو ماننے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ اعلان اعتراض کیے جاوے۔ ابو جہل کہتا ہے تبن لکا لہٰذا جمعتنا، پہلا دن تھا، نبی کریم السلام نے پورا مکہ کٹھے کیے، اہل مکہ کو ابھی آپ دعوت کا ابتدا کرتے گئے۔ ابو جہل نے دعوت، ابو لہب نے دعوت سنی، کہنے لگا تبن لکا لہٰذا جمعتنا، نعوذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹے،
تو نے ہمیں اسی کام کے لیے اکٹھے کیا تھا۔ یہ زمینوں پر مخالفین کی طرف سے، نافرمانوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سردار کا شان یہ ہے فی الفور آسمانوں سے جبریل قرآن لے کر آیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ حبیب آپ کی طرف انگلی اٹھانے والا، اس کو گھمنڈ ہے اپنے مال پر، اپنے نام پر، نہ اس کو اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کو اس کا نام کام آئے گا، ان قریب جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس نے تیرے ہاتھوں کے بارے میں کہا تبا لک، ہم عرش سے جواب دے کہ اس کو کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ نبی رحمت علیہ السلام کا شان ہے۔ یقین جانے ہم تو سارے مسلمان ان چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن مزید جب قریب جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، دوسرا اگر جائزہ لیتے ہیں ضمیر جا کے اس فیصلے پہ پہنچتا ہے کہ نبی کریم اسلام جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آ ہی سکتا ہے۔ یہ خلق میں واحد ذات ہے، اعزاز کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی ذات جن پر درود بھیجتی ہے، اللہ کے فرشتے جن پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پر بات آ گئی کہ دنیا کا کوئی انسان بھیجے گا کسی پر تھک جائے گا، صبح کو بھیجے گا شام کو بھیجے گا صبح کو تھک جائے گا، لیکن اس پوری دنیا میں محمد کریم علیہ السلام کی وہ اعلیٰ اور اونچی ذات ہے جس پر رب رحمت نازل کرتا ہے، جس پر رب درود بھیجتا ہے۔ یہ وہ واحد ذات ہے۔ صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الایمان پڑھیں، باب الاسراء پڑھیں، پہلی جلد ہے جس کے دل کو جبریل نے، یہ دنیا میں آپریشن کا رواج ابھی آیا ہے، ابھی دنیا کہتی ہے کہ ترکی ہم نے کر لی، ہم نے آپریشن کو تلاش کیا ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھیں، محمد کریم علیہ السلام کے فرمان کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپریشن کا رواج تھا، تھوڑا الگ تھا۔ وہ کس طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام 2 مرتبہ ایسے ہوا تھا، آپ چھوٹے سے تھے اور دوسری بار آپ جب معراج پہ جا رہے تھے، ان دونوں مواقع پر جبریل آیا، نبی کریم علیہ السلام کو لٹایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، نبی کریم علیہ السلام کا دل مبارک نکالا، جو دل پہلے سے پاک تھا، جبریل نے اس دل کو زمزم کے پانی سے دھوا، دھونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام فرماتے ایک سونے کی پلیٹ میں لے کے میرے سینے میں لگا دیا۔ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری انسانیت میں معلوم نہیں کتنے آئے، معلوم نہیں کتنے آئیں گے، لیکن ان سارے عظمت والوں میں سے اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ جس کا دل زمزم سے دھلا ہوا ہے تو وہ میرے اور آپ کا سردار ہے۔ کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صحیح مسلم پڑھیں، کتاب صفات المنافقین پڑھیں، باب تحریش الشیاطین پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا آپ میں سے ہر بندے کے پیچھے شیطان لگا دیا گیا ہے، کوئی نہیں بچا ہوا۔ ہر بندے کو ورگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ صحابی نے سنا، پھر اور سوال کیا اللہ کے رسول آپ کا معاملہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیچھے بھی شیطان لگا دیا گیا، لیکن اللہ ان اللہ اعاننی، میرے رب نے میری مدد کی، فاسلم، میرے جو پیچھے لگا ہوا شیطان تھا وہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی صحبت میں شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یامرنی الا بخیر، نام کا شیطان ہے لیکن اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات مجھ سے کہتا ہے تو اچھائی کی کہتا ہے۔ یہ رسول تو رسول ہے۔ آپ سنن ترمذی پڑھیں، ابواب المناقب پڑھیں، من مناقب عمر بن الخطاب پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار کے ایک ساتھی، اپنے مجلس کے ایک ساتھی سیدنا عمر کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں عمر وہ ہیں کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ امتی کا کمال ہے، تو مجھے بتاؤ سردار کا کمال کیا ہوگا؟ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے ساتھ لگا ہوا شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ وہ ذات ہیں کہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے آئے کتنے گئے، لیکن اس ذات کے، واحد ذات کے لیے رب کی طرف سے اعزاز تھا کہ آپ کو گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود آپ کے محافظ ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر، ابواب التفسیر کے اندر، سورہ مائدہ کی تفسیر میں اور مقامات موجود ہے۔ اسلام میں ابتدا میں سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے، اپنے آگے پیچھے دشمن ہوتے تھے، مخالف ہوتے تھے، آپ اپنے ساتھی سپاہی رکھا کرتے تھے۔ ایک رات ایسے ہوا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں آرام فرمایا، سفر کی حالت تھی، آپ نے ایک صحابی کو ڈیوٹی لگائی کہ آپ خیمے کا پہرا دیں کہ دشمن حملہ نہ کر دے۔ رات کا ٹائم ہے، جبریل قرآن لے کر آیا، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد کریم علیہ السلام اب آپ کو کسی سپاہی کی ضرورت نہیں، کسی حفاظت کرنے والے کی ضرورت نہیں، آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے چہرہ نکالا، جتنے سپاہی تھے، جتنی چوکی داری کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس وانصرفوا، چلے جاؤ، جا کے آرام کرو، جا کے اپنے کام کاج میں لگ جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لے لیا ہے۔ صرف ذمہ ہی نہیں لیا بلکہ قرآن فرماتا، رب نے یہ بھی فرمایا لیس اللہ بکاف عبدا، محمد کریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا وہ ذات ہے۔ حدیث میں آتا کہ مدینے میں گھومتے ہیں، صحابہ کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم باب الوصال، روزہ رکھا، صحابہ کرام ساتھ چلتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھا نبی کریم السلام نے روزہ رکھا ہے، سحری تو کر دی، افطاری کا نام ہی نہیں ہے۔ مغرب ہوتی ہے، ہر بندہ افطار کرتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ کی ذات کو تکتے ہیں، انہوں نے افطاری نہیں کی، اللہ اکبر، مغرب شروع کر دی، روزے نہیں کھولا، دن گزر گیا، رات گزر گئی، نہ کسی نے کھاتے دیکھا، نہ کسی نے پیتے دیکھا، دوسرے دن کی کوئی سحری نہیں، نبی کریم علیہ السلام روزے میں، دن گزر گیا، سحری کے ٹائم دیکھا کوئی افطاری کے ٹائم دیکھا کوئی افطاری نہیں، رسول اللہ روزے میں، رات کو دیکھا کوئی کھانا پینا نہیں، سحری تین دنوں تک مسلسل، صحابہ کرام نے دیکھا نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اتنے لمبے روزے، وہ تو امت میں سب سے بڑے خدام سچے تابعدار تھے، انہوں نے کہا جب ہمارے سردار یہ کام کرتے چلو ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا، ایک دن گزرا، ایک رات گزری، دوسرا دن نبی کریم السلام نے نظریں اٹھا کر دیکھی تو سارے تھکے ہوئے، کمزور سے دکھائی دے رہا۔ آپ نے فرمایا جوانوں کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پیلے پڑ گئے، تمہارے اعصاب کمزور دکھائی دے رہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو لمبے لمبے روزے رکھتے کوئی دیکھا تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی رکھ لیتے۔ آپ نے فرمایا لست کہیئتکم، سامنے کون ہے؟ کوئی امت کے عام فرد نہیں، نظر پڑتی ہے ابو بکر بیٹھا ہے، نظر پڑتی ہے فاروق اعظم بیٹھے ہیں، نظر پڑتی ہے عثمان غنی بیٹھے گئے، نظر پڑتی ہے حیدر کرار بیٹھے گئے، بڑے بڑے کبار صحابہ، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، انسانیت میں وزیر ستارے ہیں، جن ستاروں جیسے ستارے قیامت تک نہیں آئیں گے، جو ہما وقت محمد کریم علیہ السلام کی مجلس میں جگمگاتے تھے، اتنے عظیم چہرے، لیکن فرمایا لستو کہیئتکم، تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ آپ دیکھتے نہیں ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری نظروں سے اوجھل میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میری افطاریاں مسجد نبوی میں نہیں ہوتی، میری افطاریاں آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتی، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ اپنی قدرت سے مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب تو وہ ہیں، آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب التہجد پڑھیں، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور کئی مقامات پر۔ ایک رات بلال نے جگایا، آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے اپنی آنکھوں کو ملا اور سیدھے آئے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، بلال تکتا رہ گیا، کیا بات ہے آج میں نے نبیوں کے تاجدار کو وضو کرتے ہوئی نہیں دیکھا، کہیں وضو کرنا بھول تو نہیں گئے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز پڑھی سمجھ گئے کہ بلال کن سوچوں میں غرق ہے۔ آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے، یہ سوچ رہے ہو کہ آج میں نے وضو کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول میں یہی سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، بلال میری آنکھیں تو سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا، نیند میں بھی محمد کا وضو نہیں ٹوٹتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ملتی ہے کوئی مثال؟ آپ تو وہ ہیں کہ دنیا جنت جانے کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے، لیکن یہ تو وہ سردار ہیں جب تک جنت کی کنڈی نہ کھڑکائیں جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔
حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایک باب کے باب قولی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس یشفع، آپ نے فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ۔ پتہ نہیں کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑی انسانیت ہے، کتنے دنیا میں امیر غریب فقیر گورے کالے عرب عجم، کتنی بڑی دنیا ہے، لیکن فرمایا سنو جنت کا دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک میں محمد نہ کھلواؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اندر والا فرشتہ پوچھے گا من انت، کون؟ نبی رحمت فرماتے میں جواب دوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کریم علیہ السلام ہوں۔ فرمایا جنت کے اندر کھڑا فرشتہ کہے گا جب سے یہ جنت بنی ہے یہ سردار کی شان ہے، ہم نے نہیں پہچانی، وہ یقین جانو نہیں پہچانی، کلمہ بھی ہے مسلمان بھی ہیں لیکن نہیں پہچانی۔ فرماتے ہیں میں جب دروازہ کھٹکھٹاؤں گا نام بتاؤں گا اندر سے فرشتہ کہے گا جب سے جنت بنی ہے رب نے اس دروازے پر میری ڈیوٹی لگا دی ہے، فرشتے یہاں بیٹھے رہے تب تک یہ جنت کا دروازہ نہ کھولنا جب تک اس دروازے پر محمد کریم علیہ السلام نہ آ جائے۔ ہے کوئی ان جیسا؟ یقین جانے دل و دماغ سے سوچا جائے اس سردار سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے منزل مقصود کو وہی پائیں گے جو اپنی زندگی کی تمام تر ادائیں اس سردار اعظم کی سیرت کی پیروی میں وقف کر دیں، سب سے مقدم جانے اس کے فیصلے کو، اس کی اداؤں کو، اور اگلی بات کہ اس کی ذات کو بھی سب سے اعلیٰ جانے۔ جتنے ان کے دل و دماغ پر دوسرے سرداروں کے نقش چھاپے ہوئے ہیں اتار دیں ان کو، ان کے ضمیر انہیں یہ کہیں سارے بعد میں محمد کریم علیہ السلام پہلے گئے۔ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔